السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کے خلاف حکومتی اقدامات سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آنے لگے۔ ملک بھر میں اب تک 1,33,16,397 ٹیسٹ کر لیے گئے۔ 5 اگست کے اقدامات واپس لیے بغیر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اسلاموفوبیا کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ تاجک صدر نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ مساجد کے منبر اور محراب عوام کی تدریس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ صدر مملکت کہتے ہیں علماء کرام کورونا ویکسینیشن کے لیے خصوصی ترغیب دیں۔ شہباز شریف اب بیرون ملک جا سکتے ہیں، حکومت نے اپیل واپس لے لی۔ شہباز شریف نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی حکومت نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 44 پیسے بجلی سستی ہونے سے صارفین کو 4,40 ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچے گا۔ تاجروں پر ہاتھ اٹھانے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں تاجروں کے ٹیکس سے پورا ملک چل رہا ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق ہمیں ہمارے حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے سندھ کو گیس لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا رہا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے بعد تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 13,81,582 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 25,547 ہو گئی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں آئندہ انتخابات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث آئندہ انتخابات متاثر ہوں گے۔ وبائی صورتحال سے فورڈ کی مقبولیت میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں اسکول سپٹمبر تک بند رہ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت اسکولوں کو کھولنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ حتمی فیصلہ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم پاؤں میں موچ آنے کے سبب چھڑی کا سہارا لینے پر مجبور۔ اس ویک اینڈ پر اہل خانہ کے ہمراہ تفریح کے دوران ٹروڈو کو پیر میں موچ آ گئی تھی۔ وزیر اعظم ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ امریکہ کا بگرام ایئر بیس سے متعلق اہم اعلان۔ امریکہ کا بگرام ایئر بیس 20 دنوں میں خالی کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ ہفتوں میں مزید فوجی اڈے افغان فورسز کو سونپ دیے جائیں گے۔ ٹولسا واقعے کی سچائی کو تسلیم کرنے والا پہلا امریکی صدر ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نفرت کو کبھی شکست نہیں دی گئی، نسلی تفریق کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ کورونا وائرس دنیا میں 17,19,00,000 سے زائد افراد متاثر۔ ہلاکتوں کی تعداد 35,76,000 سے تجاوز کر گئی۔ 15,44,00,000 کورونا مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بروقت اقدامات سے کورونا کیسز میں نمایاں کمی واقع ہونے لگی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,24,667 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے 80 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 20,930 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,24,667 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,843 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,40,557، سندھ میں 3,19,447، خیبر پختونخوا میں 1,33,124، بلوچستان میں 25,295، گلگت بلتستان میں 5,600، اسلام آباد میں 81,357،
جبکہ آزاد کشمیر میں 19,287 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,33,16,397 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,183 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,48,685 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,367 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 80 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,930 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,084، سندھ میں 5,051، خیبر پختونخوا میں 4,095، اسلام آباد میں 763، بلوچستان میں 282، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 548 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان اور تاجکستان کے مابین تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی، توانائی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پا گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان نے یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور تاجکستان کے مابین تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی، توانائی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پا گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان نے یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تاجک صدر امام علی رحمان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاجک صدر اور میری تاریخ پیدائش ایک ہے۔ تاجک صدر کے ساتھ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ کوشش ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں۔ دونوں ممالک کو مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک کے لیے موسمی تبدیلی ایک چیلنج ہے۔ تاجکستان میں بھی پانی کا انحصار گلیشیئرز پر ہے۔ پاکستان اور تاجکستان میں تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں باہمی تعاون کریں گے۔ تجارت کے اندر ہم نے ہماری پوری چیمبرز کی بھی آج ابھی آپ نے دیکھ لیا، ان کی MOU سائن ہوئے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گی۔ اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے، ان کے لیے بھی آسان ہوگا، ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے اقدامات واپس لینے چاہیے۔ 5 اگست کے اقدامات واپس لیے بغیر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کشمیر میں جب تک جو انہوں نے 5 اگست کو جو یونیلیٹرل سٹیپ اٹھایا، اس سے جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سارا معاملہ یہاں رکا ہوا ہے۔ تاجک صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات خوشگوار رہی۔ ہم نے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات سمیت دیگر امور پر بات کی ہے۔ تاجکستان پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور تاجکستان میں مختلف شعبوں میں یادداشتوں پر دستخط خوش آئند ہے۔ پاکستان نے کورونا صورتحال میں بہترین اقدامات کیے۔ توانائی، ٹرانسپورٹ، تجارت، ثقافت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون میں فروغ کے خواہاں ہے۔ گوادر منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ خطے میں امن کے لیے کوششوں پر پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے تاجک صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ جغرافیائی حوالے سے پاکستان خطے کا اہم ملک ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امن خطے میں امن سے مشروط ہے۔ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ و منتظم برپا نمودن نمایش استحصال پاکستان در دوشنبه را با قناعتمندی ذکر کردند. We in this context stress the importance of improving the investment and business climate and attracting direct investment in different economic sectors. Along with this, we noted an increase of a volume of bilateral trade between the two countries compared to previous years. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ علماء کرام 4 جون کو مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر عوام کو کورونا وائرس کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی ترغیب دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ علماء کرام 4 جون کو مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر عوام کو کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی ترغیب دیں۔ اس عمل کا اظہار صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے علماء مشائخ کے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس میں ملک بھر سے مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مساجد کے ممبر اور محراب عوام کی تدریس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران میڈیا، حکومت اور علماء نے مل کر کام کیا۔ کورونا ویکسین 5 کورونا ویکسین کو جس قدر زیادہ لگوانے کا اہتمام کیا جائے گا، اس وبا کی روک تھام مؤثر ہوگی اور معاشرتی و معاشی امور بالخصوص صنعتوں اور کارخانوں اور مزدور کا کام بطریق احسن جاری رہے گا۔ حکومت اور شہباز شریف کے درمیان کھلی عدالت میں معاملات طے پا گئے اور حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے جواب دیا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکومتی وکیل کو ہدایات دینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ 1 سال میں کتنے مقدمات کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی، بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے، کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کا موقف سنا گیا۔ فیصلہ جلدی آ جائے تو مصیبت، تاخیر ہو جائے تو بھی مصیبت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ عدالت وفاق کی اپیل کو 2 ٹرمز پر نمٹا دے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا فیصلہ مثال نہ بنے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ یہ رجحان بن گیا ہے۔ ملزم کو پکڑ لیتے ہیں، نیب ریفرنس میں 140 گواہان کے نام شامل کر دیتا ہے۔ اگر 5 سال ٹرائل چلے گا تو یہ احتساب کے عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہوگا۔ چیئرمین نیپرا نے کہا ہے کہ اپریل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 44 پیسے سستی ہوگی۔ بجلی سستی ہونے سے صارفین کو 4 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کا فائدہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیپرا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اپریل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 44 پیسے سستی ہوگی۔ اپریل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 87 پیسے سے زیادہ سستی ہونا تھی۔ 43 پیسے فی یونٹ سے بقایا جات کی مد میں ایڈجسٹ کی اجازت دے دی ہے۔ بجلی سستی ہونے سے صارفین کو 4 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کا فائدہ ہوگا۔ یاد رہے 22 مئی کو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو بجلی کی قیمتوں میں 84 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست دی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ اپریل میں بجلی کی فی یونٹ پیداواری لاگت 5.76 روپے رہی، جبکہ اپریل میں بجلی کی پیشگی پیداواری لاگت 6.60 روپے فی یونٹ تھی۔ نیپرا کا کہنا تھا کہ درخواست اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی۔ نیپرا بجلی سستی کرنے کا فیصلہ 2 جون کو کرے گا۔ خیال رہے 7 مئی کو نیپرا نے مارچ کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 64 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دی تھی اور کہا کمی کا اطلاق صرف مئی کے مہینے کے بلوں پر ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ تاجروں کے مسائل پر میری وزیراعظم عمران خان سے بھی بات ہوئی ہے۔ شام 6 بجے کے بعد پولیس کی لاٹری کھل جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ تاجروں کے ٹیکس سے پورا ملک چل رہا ہے اور کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ حلیم عادل شیخ اور خرم شیر زمان نے کراچی میں تاجروں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ شام 6 بجے کے بعد پولیس کی لاٹری کھل جاتی ہے۔ سندھ حکومت سخت فیصلہ کرتی ہے تو NCOC پر ڈال دیتی ہے۔ مرضی کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر سندھ حکومت NCOC کی بھی نہیں سنتی۔ یہ چاہتے ہیں یہاں سے ریونیو کم ہو اور ملک کی معیشت خراب ہو۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا کہ تاجروں سے کروڑوں روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے۔ یہ جرمانہ بلاول ہاؤس جاتا ہے یا کہیں اور،
اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ جو NCOC کے اعلانات ہیں سندھ حکومت نے اس سے ہٹ کے جو ایکشنز کیے ہوئے ہیں، تاجروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جرمانے مطلب ریسٹورنٹس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کے جرمانے ہو چکے ہیں، 3.5 لاکھ ایک مارکیٹ میں دیے گئے ہیں، مطلب جس کو چاہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ بھی جعلی چالان ہوں گے، تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ یہاں ہر کام جعلی ہے، جعلی اکاؤنٹ، جعلی حکومت، جعلی وزیر، جعلی مشیر، تو یہ چالان جو بن رہے ہیں یہ بھی لازماً اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں، یہ بلاول ہاؤس جا رہے ہیں، CM ہاؤس جا رہے ہیں یا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں جا رہے ہیں کہیں۔ دوسری جانب خرم شیر زمان نے کہا کہ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ NCOC کے فیصلے نافذ کیے جائیں، سندھ حکومت ریاست میں ریاست قائم نہ کرے۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ رات 8 بجے تک کاروبار چلنے دیا جائے، جبکہ ہم ہفتے میں 1 دن چھٹی کا مطالبہ بھی اسد عمر کے سامنے رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کراچی کو تباہ کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ویکسین کی بات آتی ہے تو وہ وفاقی حکومت لگائے، لیکن جب کاروباری برادری کے ساتھ مشکلات پیدا کرنی ہے تو وہ اس کے اوپر آپ آئیں تو اس سے حکومت آ جاتی ہے، لہٰذا ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو 1000 دن ہو چکے ہیں۔ خان صاحب نے 100 روز میں تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، 3 سالوں میں خان صاحب نے ملک کی تباہی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مراد سعید نے 200 ارب روپے ملک میں واپس لانے کا کہا تھا۔ کل وزیر اعظم نے کہا ہماری اگلی حکومت میں پاکستان ترقی کرے گا۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل سیکریٹری خزانہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اقتدار سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا میں عوام کی تقدیر بدل دوں گا، ہر شعبے سے لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، غریب آدمی کا گھر گرا دیا اور ان سے چھت چھین لی۔ ملک میں معیشت جب بہتر ہوگی جب جمہوریت بہتر ہوگی۔ خان صاحب کو یو ٹرن لینا بند کرنے ہوں گے۔ کہ 1 مہینے پہلے تک وزیر خزانہ کو انہوں نے تبدیل کر دیا یہ کہہ کے کہ بھائی اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے سامنے بات یہ ہوئی کہ جی فائنانس منسٹر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ نیچرلی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو۔ 1 ماہ بعد اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اکنامک انڈیکیٹرز تو بالکل ٹھیک ہے۔ کنفیوژن ہے ان کی حکومت میں۔ ابھی بجٹ پیش کرنے والے ہیں، بجٹ پیش کرنے سے 10 روز پہلے سیکرٹری خزانہ تبدیل ہو گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ریکارڈ قرض دیے، ملک میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ٹیکس اور معیشت صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ سندھ ریونیو بورڈ نے گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے۔ ہمیں NFC کا صحیح حصہ نہیں دیا جا رہا۔ سندھ کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خود سے کراچی کے لیے پیسے نہیں نکال رہی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے لائے جا رہے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اکانومی ٹھیک ہے، معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے، ٹیکس محصولات یعنی کہ ریونیو ریاست صحیح کما رہی ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ صوبہ سندھ کو NFC کی مد میں 31 مئی تک 84 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، 84 بلین روپیز کا 11 ماہ میں 84 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے، 84 ارب روپے کا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں پیسہ نہیں دیتے ہیں؟ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔